السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے جو اشبر مسیح بتاتے ہیں کہ سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں تعینات تھا۔ میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک خاتون نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا تھا۔ خاتون پر سسرال والوں کی طرف سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، بچے اس کے زیر کفالت تھے، یہ بچوں کی مناسب تربیت نہیں کر رہی تھی۔ بچوں کی دادی یعنی ساس نے بچے اپنی کفالت میں لینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا۔ جب ساس نے قانونی مدد لینے کی بات کی تو اس نے اس ڈر سے بچوں کو ہی قتل کر دیا کہ کہیں بچے اپنے ددیال والوں کو نہ مل جائیں۔ میں نے ورثاء کے کہنے پر واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج کر لی، خاتون کو بھی گرفتار کر لیا اور اپنی تفتیش شروع کر دی۔ دوران تفتیش مجھ پر خاتون کے سسرال والوں کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میرے اعلیٰ افسران نے بھی مجھے احکامات دینا شروع کر دیے کہ خاتون کو مجرم قرار دے کر عدالت پیش کر دوں۔ مگر میرے دل میں یہ شک باقی تھا کہ ایک ماں کبھی بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتی، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کی لازمی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں نے اپنی ملازمت کے دوران یہ بات آزما لی تھی کہ خاتون کسی غیر کی محبت میں آ کر اپنے شوہر، بھائی یا باپ کا قتل تو کر سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کا قتل نہیں کر سکتی۔ اولاد کا قتل یا تو وہ انتہائی مجبوری کی صورت میں کرتی ہے یا پھر اس صورت میں جب وہ حواس میں نہیں ہوتی۔ خاتون کے سسرال کی طرف سے بڑھنے والے دباؤ نے مجھے ایک نئی زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں خاتون کے سسرال والوں کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس معاملے میں کوئی نتیجہ نہ نکال سکا۔ خاتون نے پہلی بار ہی اپنا ایک بال جرم کر لیا، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی مجھے یہ وجہ نہ بتائی کہ اس نے اپنی اولاد کو کیوں قتل کیا ہے۔ خاتون کی اقبال جرم کا میں نے اپنے اعلیٰ افسران کو بتا دیا۔ اب مجھ پر دباؤ مزید بڑھ گیا کہ جب اس نے اقبال جرم کر لیا ہے تو اب سوچنا کیا اور دیر کس بات کی، اب اس کو عدالت میں پیش کرو۔ میں نے پھر بھی کچھ مزید تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے عملے نے خاتون کو مختلف انداز میں سزائیں وغیرہ دے کر دیکھ لیں، لیکن اس نے کسی قسم کی کوئی زبان نہ کھولی۔ خاتون کی تذلیل کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے عملے کے چند گھٹیا سوچ کے مالک لوگ اپنی ترقی چاہتے تھے اور اپنے افسران کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ جب خاتون نے اقبال جرم کر لیا تو میں نے اس کو سختی سے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے، اس کی تذلیل کرنے سے روک دیا، اور پھر اپنے طور پر خاتون سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ میں نے نرم سے نرم رویہ اپنا کر دیکھا، لیکن خاتون نے مجھے کوئی مناسب جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو منہ بولی بہن بھی بنا لیا اور اس کو اس رشتے کی قسم دے کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے تو سگے بھائی بھی میرے نہیں بنے، منہ بولے بھائی کیا میرا بنیں گے۔ لیکن خیر، میں نے بچوں کو اس لیے قتل کیا ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں۔ میرے سسرال والے مجھے کچھ دیتے لیتے نہیں تھے، میرے شوہر کی زمین ان کے پاس ہے، مجھے لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے نہیں دیتے، اور بھیک مانگنے پر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرا دیور مجھ سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا اور میں انکار کر رہی تھی۔ جب میں کسی صورت بھی اس کی حوث کا نشانہ بننے پر رضامند نہ ہوئی تو اس نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب میرے پاس اپنا اور بچوں کا سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں تھی، نہ کوئی سہارا تھا۔ میں سگے بھائیوں کی دہلیز پر مدد مانگنے گئی، مگر انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ پچھلے 2 دن سے میرے بچے بھوکے تھے اور بار بار روٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ بیٹی کو ذبح کر کے بیٹے کو اس کا گوشت کھلا دیتی ہوں، چلو کچھ دن تو اس سے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوگا۔ مگر جب بھوک سے تنگ آ کر میں نے اپنی بیٹی کو ذبح کر دیا تو اس کا گوشت اپنے بیٹے کو کھلانے پر میرا دل رضامند نہ ہوا۔ مجبوراً میں نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر دیا۔ مجھے خاتون کے حوالے بیان میں کوئی جھول نظر نہ آیا۔ میں نے خاتون کا من و عن بیان تحریر کر کے عدالت میں پیش کر دیا، مگر جب میری اس کارروائی کی خبر میرے حکام بالا کو ہوئی تو انہوں نے مجھے ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میرا اپنا دل بھی میری ملازمت پر مطمئن نہیں رہا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا اگر میری جگہ کوئی بھی ضمیر فروش انسان ہوتا تو یہ خاتون صرف اس لیے ساری عمر جیل میں سڑتی کہ اس نے اپنے دیور کی ناجائز خواہش پوری نہیں کی تھی۔ اب کم از کم مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی غیرت مند جج فیصلہ کرے گا
تو وہ کم از کم اس کے سسرال والوں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور دے گا۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو اس عورت کو جلد یا بدیر بری ضرور کر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔